السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہادر، نڈر اور اچھے بچوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور سچی کہانی۔ یہ کہانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بہادر صحابی کی۔ صحابی کا نام تھا زرار بن ازور اور کہانی کا عنوان ہے بہادر بہن بھائی۔ جس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو مکہ کے سے 450 میل دور عربوں کا ایک مشہور قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ تھا۔ اس قبیلے کے لوگ بڑے جوشیلے اور بہادر تھے۔ انہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد خود بخود اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان لوگوں میں مضبوط جسم کے ایک خوبصورت نوجوان بھی تھے جن کا نام تھا زرار بن ازور۔ وہ اپنے قبیلے کے بڑے بہادر اور امیر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ بازی اور تلوار چلانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی بہادری اور جرت کی سارے علاقے میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ ان کی ایک بہن تھی جن کا نام خولا تھا۔ وہ بھی بڑی دلیر اور نڈر بھی تھی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ بھائی کو دیکھ کر بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب عرب کے اندر امن قائم ہو گیا تو مسلمانوں نے روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے مقابلے کی تیاری کی۔ وہ مسلمانوں کا سخت دشمن تھا اور ان کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے حکم کے مطابق 4 اسلامی لشکر شام میں داخل ہو گئے جس پر اس وقت ہرقل کی حکومت تھی۔ حضرت زرار اور ان کی بہن خولا بھی لشکر میں شامل ہو کر شام پہنچ گئے۔ رومیوں نے قدم قدم پر مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن ہر جگہ منہ کی کھانی پڑی تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ 13 ہجری میں مسلمانوں نے شام کے مشہور شہر دمشق کا محاصرہ کر لیا، اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایک دن مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو خبر ملی کہ رومیوں کا ایک اور لشکر دمشق کے عیسائیوں کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار کو 500 سوار دے کر حکم دیا کہ اس لشکر کو راستے ہی میں روک لو۔ حضرت زرار اور ان کے ساتھی گھوڑے اڑاتے ہوئے دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کی تعداد 10-12 ہزار سے کم نہیں، جبکہ مسلمان صرف 500 تھے۔ چند سپاہیوں نے کہا ہماری تعداد بہت کم ہے، اس لیے ہمیں حضرت خالد بن ولید سے مدد مانگنی چاہیے۔ حضرت زرار نے جوش میں آ کر کہا خدا کی قسم میں تو یہاں سے قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جو لوگ اس وقت نہیں لڑنا چاہتے ان کو میری طرف سے اجازت ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر دوسرے مسلمانوں کو بھی جوش آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو صرف مشورہ تھا، ہم نے بھی اپنی جانیں خدا کی راہ میں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ کہہ کر سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس وقت حضرت زرار کے جوش کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے اپنا کرتا اتار دیا اور ایک لمبا نیزہ ہاتھ میں لے کر شیر کی طرح رومیوں پر جھپٹے۔ آنن فانن انہوں نے صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ لڑتے لڑتے رومی سپہ سالار وردان کا بیٹا حمران ان کے سامنے آ گیا۔ وہ بھی بڑا بہادر تھا۔ اس نے اپنے نیزے سے حضرت زرار پر حملہ کیا اور ان کا بازو زخمی کر ڈالا، لیکن اسی حالت میں انہوں نے اپنے نیزے کے جوابی وار سے حمران کا سینہ چیر دیا۔ بدقسمتی سے اسی وقت اس گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ زمین پر گر گئے۔ رومیوں نے گھیرا ڈال کر انہیں گرفتار کر لیا اور فوراً 100 سواروں کے پہرے میں حمص کی جانب روانہ کر دیا۔ مسلمانوں کو حضرت زرار کی گرفتاری سے بہت رنج پہنچا اور انہوں نے فوراً ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے حضرت خالد کو اطلاع بھیجی۔ حضرت خالد نے یہ اطلاع ملتے ہی 1000 سپاہی دمشق کے محاصرے پر چھوڑے اور باقی فوج کو ساتھ لے کر نہایت تیزی سے روانہ ہوئے جہاں مسلمانوں نے رومی لشکر کو روک رکھا تھا۔ راستے میں یکایک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اسلامی لشکر کے آگے آگے سرخ گھوڑے پر سوار ایک شخص منہ پر نقاب ڈالے بڑی تیزی سے میدان جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے، لیکن خاموش رہے۔ اتنے میں وہ جگہ آ گئی جہاں مٹھی بھر مسلمان رومیوں کے بہت بڑے لشکر کا مقابلہ کر رہے تھے۔
حضرت خالد بن ولید فوراً میدان جنگ میں کود پڑے اور دونوں فوجوں میں سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ اس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ نقاب پوش سوار ایسی بہادری سے لڑ رہا ہے کہ کوئی رومی اس کے سامنے ٹھہر نہیں پاتا۔ اس کو کئی زخم لگ چکے ہیں لیکن وہ برابر لڑے جا رہا ہے اور رومیوں کی لاشوں پر لاشیں گرا رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ مگر انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ حضرت خالد اپنا گھوڑا دوڑا کر اس کے قریب پہنچے اور کہا اے اللہ کی راہ میں لڑنے والے شخص، تو نے بہادری کا حق عطا کر دیا، اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تو کون ہو۔ نقاب پوش پہلے تو خاموش رہا، لیکن جب حضرت خالد نے بہت اصرار کیا تو بولا اے امیر، میں زرار بن ازور کی بہن خولہ بنت ازور ہوں، میں اپنے پیارے بھائی کی گرفتاری سے سخت بے چین ہوں، خدا کی قسم میں اپنے بھائی کو یا تو دشمن سے چھڑا لوں گی یا میں اپنی جان دے دوں گی۔ حضرت خالد نے خولہ کی باتیں سنی تو وہ حیران رہ گئے اور بولے شاباش اے بیٹی، جس قوم میں تمہارے جیسی بیٹیاں ہوں کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فوج کے چند خاص لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور رومیوں پر زبردست حملہ کر دیا۔ رومیوں کے لشکر میں ہر طرف سب لوگ زرار کو ڈھونڈنے لگے۔ اتنے میں کچھ رومیوں کو گرفتار کر کے حضرت خالد کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے قیدیوں سے پوچھا ہمارا ایک ساتھی جو گھوڑے کی پیٹھ پر ننگے بدن لڑ رہا تھا تمہارے ہاتھ گرفتار ہو گیا ہے، اسے تم نے کہاں رکھا ہے؟ رومیوں نے جواب دیا اس شخص کو ہمارے سردار نے 100 سواروں کے پہرے میں حمص کی جانب روانہ کیا ہے تاکہ اسے ہمارے بادشاہ کے سامنے پیش کر کے بتایا جائے ہمیں کس قسم کے جنوں سے واسطہ پڑا ہے۔ حضرت خالد نے فوراً اپنی فوج کے ایک افسر رافع بن عمیرہ کو حکم دیا کہ تم 100 سوار لے کر تیزی کے ساتھ اس راستے پر جاؤ اور زرار کو رومیوں سے چھڑا کے لے کے آؤ۔ ان کے ساتھ حضرت خولہ بھی روانہ ہو گئی۔ کافی فاصلہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو رومیوں کا دستہ نظر آیا۔ انہوں نے حضرت زرار کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں اونٹ پر بٹھا رکھا تھا اور خود ہنستے کھیلتے جا رہے تھے۔ خولہ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو پکار کر کہا اے میرے پیارے بھائی، میں آ پہنچی ہوں۔ یہ کہہ کر بھوکی شیرنی کی طرح رومیوں کی طرف جھپٹی۔ دوسرے مسلمان بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر رومیوں پر جا پڑے اور چند لمحوں میں ان سب کو ختم کر ڈالا۔ بھائی بہن گلے ملے اور خوشی کے آنسو بہانے لگے۔ پھر وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حضرت خالد کے پاس پہنچ گئے۔ انہیں حضرت زرار کے واپس آنے پر بہت خوشی ہوئی۔ دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی تو واردان کی فوج بہت جلد ہار کر اپنے ہتھیار پھینک کر بھاگ گئی۔ حضرت خالد بن ولید وردان کو شکست دے کر واپس دمشق پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ ہرقل نے ایک بہت بڑی فوج اجنادین بھیجی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا محاصرہ اٹھا لیا اور تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر اجنادین کی طرف بڑھے۔ دمشق کے عیسائیوں نے مسلمانوں کو جاتے دیکھا تو ان کے 16,000 آدمی شہر سے نکلے اور اسلامی لشکر کے پچھلے حصے پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے ہتھیار سنبھالتے رومی چند مسلمان بیویوں کو گرفتار کر کے واپس چلے گئے۔ ان بیویوں میں خولہ بھی تھیں۔ راستے میں ایک جگہ رومی ذرا سستانے کے لیے ٹھہرے تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی قیدی بہنوں سے کہا بہنوں، ہم عرب کے بہادروں کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ہیں۔ ہم کو ان کافروں سے لڑنا چاہیے۔ آزاد ہو کر ہم اپنے بھائیوں سے جا ملیں گی یا پھر شہید ہو کر اپنے ان بھائیوں سے جا کر ملیں گی جو جنت میں چلے گئے ہیں۔ سب بیویوں نے ایک زبان ہو کر کہا خولہ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن گھوڑوں اور ہتھیاروں کے بغیر ہم کیسے لڑیں؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آؤ خیمے کے ستون اکھاڑ لیں اور ان سے رومیوں کے سر توڑ ڈالیں۔ اب تمام بیویاں اٹھ کھڑی ہوئیں اور خیموں کے ڈنڈے اکھاڑ کر رومیوں سے لڑنے پر تیار ہو گئی۔ رومیوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا اور ان کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جو رومی ان کی طرف بڑھتا وہ ڈنڈے سے اس کا سر توڑ دیتی۔ ادھر حضرت خالد اور حضرت زرار کو عورتوں کی گرفتاری کی خبر ملی تو فوراً فوج کا ایک تیز رفتار دستہ لے کر رومیوں کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ عین اس وقت جب رومی پوری طاقت سے مسلمان بیویوں پر حملہ کرنے کے لیے ہتھیار سنبھال رہے تھے،
انہوں نے مسلمان شیروں کی دھاڑ سنی، اللہ اکبر! یہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زرار ان کے ساتھی تھے جو بڑے جوش سے تکبیر کے نعرے لگا رہے تھے۔ رومی مسلمان مجاہدین کو دیکھ کر گھبرا گئے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ عورتیں اس امداد پر اللہ کا شکر بجا لائیں اور زرار اپنی بہادر بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ عرب کے لوگ آج بھی حضرت زرار اور حضرت خولا کا ذکر کرتے ہیں تو فخر سے ان کے سینے تن جاتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ بہادر بہن بھائی صرف عربوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے فخر کا باعث ہیں۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں میں کفر کے مقابلے پر ڈٹ جانے کا جذبہ اور جوش پیدا کرتے رہیں گے۔ اچھا پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو بہت ساری ہمت اور بہادری دیے رکھے۔ کل آئیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔